السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میرے اور آپ کے درمیان عنقریب ایک ایسی بابرکت والی مبارک رات آنے والی ہے جس رات کو ہم شب برات کے نام سے پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی مبارک رات ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف سیاستہ کی روایات ترمذی شریف میں ابن ماجہ میں موجود ہے۔ شب برات ایک انتہائی بابرکت والی رات ہے جو انعامات ربانی سے لبریز ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے چند اہم معاملات میں اپنے برات کا اظہار کیا، لہذا اس مبارک رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب برات یعنی آجاد والی رات، بانٹنے والی رات۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا مقدر لکھتا ہے، وہ مبارک رات شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے تقدیر کو لکھتا ہے۔ زندگی اور موت اپنے تقدیر کے حساب سے، یہاں تک کہ اس کے اچھے برے اعمال اور اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہر کام کو اس رات میں لکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت والی رات کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ نصف شعبان میں واقع ہوگی۔ محترم ناظرین، آج کے اس مبارک موقع میں اسی مبارک رات کے فضائل و عوامل پر مختصر کچھ عرض کیے دیتا ہوں، سنتے چلیں۔ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان الشہر، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔ نیز شب برات کے تعلق سے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم شعبان کی 15ویں رات کو پاؤ تو رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ یہ وہی مبارک رات ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تعالی شب برات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق کی زیادتی کا مطالبہ کرے، میں اس کی مانگ پوری کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنی عمر درازگی کی دعا مانگے، میں اس کی عمر دراز کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے عزیز و اقارب اور مؤمنین بھائی اور بہنوں کی مغفرت طلب کرے جو میرے عذاب میں مبتلا ہیں، میں اس کی دعا قبول کروں، اس عزیز و اقارب کو عذاب سے چھٹکارا دوں۔ حدیث شریف ابن ماجہ۔ حضرات، ذرا سوچئے کہ ہم ایسے کتنے موقع کھوئے ہیں۔ شکر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اور موقع دینے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ الحمدللہ، ماہ شعبان اپنی برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ آ چکا ہے۔ عنقریب وہ مبارک رات بھی ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔
اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی بیکار نہ جائیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور اطاعت میں گزاریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرشتے اس رات میں بندوں کے اعمال نامے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے حق میں ایک سال ہونے والے تمام معاملات کا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس مبارک رات میں اس قدر عبادت کریں کہ اور پورے عاجز و انکساری کا اظہار کر کے دعائیں مانگو، اللہ تم سے راضی ہو جائیں اور تمہارے حق میں خیر کے فیصلے ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں قبروں کی زیارت کرنے اور اپنے عزیز و اقارب کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ سیرت پاک کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے۔ درمیانی شب میں حضرت عائشہ نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا کہ حضور بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تلاش کرنے نکلے، مسجد میں دیکھا، دوسری امہات المؤمنین کے حجروں کا جائزہ کیا، مگر آپ کو نہیں پایا۔ آخر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جنت البقیع مدینہ منورہ، مدینے کا مشہور قبرستان کی طرف آ رہے ہیں۔ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی رات میں ادھر کہاں سے تشریف لے گئے تھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے لفظ ہیں، عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات کو اللہ پاک نے مبارک قرار دیا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کروں، اسی غرض سے میں جنت البقیع گیا ہوں۔ امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے۔ 15 شعبان پر ترمذی کے لفظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا ہے۔ فرمایا، آج کی رات بنو قلب کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میرے امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہوں، رشتوں کو توڑتے ہوں، رشتہ قطعی کرتے ہوں، شرابی کا عادی، بدکار ہوں اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ ان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے سب کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح اٹھ کر کل امت کو یہ بات بتایا۔ مولا علی نے بھی کھل کر 15ویں شعبان اور اس کی فضیلت روزے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر بھائی کو معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی مسلمان تم سے معافی مانگے تم اسے معاف کر دیا کریں، اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے باپ کا قاتل ہو اور وہ تم سے معافی مانگے تو تم اپنے باپ کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا کرو، کیونکہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو تمہیں اللہ معاف کرے گا، دل سے سب کو معاف کر دو۔ شب برات، شب قدر اللہ کے طرف سے یہ انعام ہے، ایک موقع ہے، گولڈن چانس ہے
اس رات میں جی جہاں سے اللہ کی عبادت کیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگے، اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسی توبہ کریں جسے توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، پھر دوبارہ ایسی غلطی نہ ہو، ایسی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ محترم ناظرین، اس مقام پر ایصال ثواب پر بھی کچھ عرض کر دینا اور قبروں کی زیارت کے سلسلے میں بھی کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ غور سے سنیے، آج کے اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں کی زیارت کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں۔ ایسا کہنا تو دور کی بات ہے کہ بعض لوگ اولیاء اللہ اور صالحین کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان مٹی کے ڈھیروں میں کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے ہی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو سفر معصیت اور حرام ٹھہرایا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبروں کی زیارت کرنا سنت مستحبہ اور مستحسن ہے، جیسا کہ اس بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ تبرکاً دو ایک کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قد نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور خوف آخرت میں زیادتی ہوتی ہے۔ نیز احادیث میں والدین، اساتذہ اور مشائخین اور عام مؤمنین کی قبروں کی زیارت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ مبارک کی زیارت کی اہمیت بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، من زار قبری بعد موتی کانہ زارنی فی حیاتی، جس نے میری موت کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری ہی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ نیز فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث ترمذی شریف۔ ہر دور کے علماء کا فتویٰ بھی یہی رہا کہ قبور کی زیارت سنت مستحبہ ہے اور اس کے لیے سفر بھی جائز ہے۔ محترم سامعین، ان احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ خود غور فرمائیں کہ زیارت قبور کے مستحسن اور سنت مستحبہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ قبور کے پاس ہونے والے چند مراسم خواہ شرک اور بدعت کا فتویٰ داغ دینا یا حضرات بزرگان دین کو لعنت و ملامت کا نشانہ بنانا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ زندوں کے اعمال صالحہ کا ثواب مردوں کو ضرور پہنچتا ہے۔ مرنے والے اگر نیک ہوں تو زندوں کے بخشے ہوئے ثواب سے مردوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اگر مرنے والے بدکار ہوں، مبتلائے عذاب ہوں تو زندوں کے بخشے ہوئے ثواب سے ان کے عذاب میں نہ صرف کمی ہوتی ہے بلکہ عذاب سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ عبادت مالیہ اور عبادت بدنیہ دونوں کو ثواب برابر مرحوموں کو پہنچتا ہے، دونوں کا ثواب برابر مرحوموں کو پہنچتا ہے، اور اگر کوئی اپنے مرحوموں کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے تو اس کا فائدہ بھی مرحوموں کو ضرور ہوتا ہے، اور خاص کر شب برات میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں جنت البقیع گئے تھے، جس کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں۔ سیرت کے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا وصال ہو چکا ہے، میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ،
فلاں علاقے میں پانی کی کمی ہے، وہاں تمہارے والدہ کی جانب سے ایک کنواں کھودو، یہ تمہارے والدہ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب رسانی اور صدقہ جاریہ کی تعلیم دی ہے۔ اس موقع سے کھل کر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ زندوں کے اعمال کا فائدہ مردوں کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ والوں کی زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین اور رشتہ داروں کی قبروں کے پاس جا کر انہیں ایصال ثواب پہنچانے کی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔